یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن کو سرسری طور پر پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جانتے نہیں تو اثر بھی نہیں ہوتا، ورنہ خدا کی قسم طاقت اتنی ہے اس قرآن کی کہ اگر اس قرآن کے ایک ایک لفظ اور معنی کو آدمی سمجھ کر کے پڑھے تو دل کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں، اس کی دل کی کمزوریاں دور ہو جائیں۔ بہت طاقتور چیز کا نام قرآن ہے، اور جو شخص قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف بھی کر دیتا ہے اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ وحی کا نزول ہوتا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی طاقت کا اثر ہوتا، تو میرے مولا نے فرمایا اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں قیام فرما۔ قیام کا حکم دیا گیا۔ یہ روحانی زندگی کا سفر ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، امامہ شریف پہننا نبی کی سنت ہے، ویسے ہی رات میں اٹھ کر کے قیام کرنا بھی میرے نبی کی سنت مبارک ہے۔ اور اس قیام سے مراد عشاء والی نماز کی بات نہیں ہے، یہ نفل نماز کی بات ہے۔ قم اللیل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرما۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرمانے لگے۔ اتنا طویل قیام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا کہ اللہ عز و جل نے پھر تسلی دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مشقت میں پڑ جاؤ اس لیے نازل نہیں کیا۔ آپ کو اور ہم کو کوئی اور تسلی دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کو آپ کا مولا تسلی دے رہا ہے، آپ کا مولا تسلی دے رہا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اب قم اللیل کہا گیا، رات کے لیے رات کو کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو رات میں، لیکن پھر اختیار دیا گیا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری رات قیام کی ضرورت نہیں ہے، سوا کچھ رات کے، یعنی آپ ایک کام کریں کہ تھوڑا سا قیام بھی کر لیں، رات کے حصے میں سے پوری رات اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی سی رات، پھر اس تھوڑی سی رات کو بھی پھر قید کر دیا گیا، بتا دیا گیا کتنی رات، کتنی رات آپ قیام کریں، تو کہا گیا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کرو، یا اس پر کچھ بڑھاؤ، او زد علیہ، اس پر کچھ بڑھاؤ۔